اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ سورہ بقرہ کا 23واں رکوع ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد مبارک ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے۔ ہر عاقل بالغ مسلمان مرد اور عورت پر رمضان المبارک کے روزے فرض ہے۔ روزے اگر واقعی تمام آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے رکھے جائے تو انسان میں تقوی پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ انسانی احساسات کو بھی بیدار کرتے ہیں۔ روزے رکھنے سے نفس کے تقاضوں پر ضد پڑتی ہے اور قوت شہوانیہ میں ضعف آتا ہے، اور تقوی صغیرہ اور کبیرہ ظاہری اور باطنی گناہوں سے بچنے کا نام ہے، اور روزے کا اصل مقصد تقوی حاصل کرنا ہے۔ پھر جس مہینے میں روزے فرض کیے گئے اس مہینے کو یہ خصوصیت اور فضیلت بھی حاصل ہے کہ اس میں قرآن کریم جیسی عظیم الشان کتاب نازل ہوئی۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، کہ اس مہینے میں اللہ نے اپنا کلام نازل کیا ہے۔ پورا قرآن کریم لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر رمضان المبارک کے مہینے میں اتارا گیا۔ مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کا نصاب تعلیم قرآن ہے۔ اگر اسی قرآن کے احکامات پر عمل کر لے تو مسلمان کامیاب ہو جائے، اور زمانہ تعلیم رمضان ہے، اور رمضان المبارک میں جتنی قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے سال کے کسی مہینے میں اتنی تلاوت نہیں کی جاتی۔ پھر اگلی آیت میں اللہ کا ارشاد ہے، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خواہ مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتا، بلکہ اللہ تعالیٰ انسانوں کے لیے آسانی پیدا کرنا چاہتا ہے۔ رب ذوالجلال انسان کو کوئی ایسا حکم نہیں دیتا جس کا پورا کرنا انسان کی طاقت سے باہر ہو۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، یعنی جو بیمار ہو یا مسافر ہو تو روزہ چھوڑنے کی اور بعد میں قضا کرنے کی اجازت ہے، اور جو بعد میں بھی نہیں رکھ سکتا تو وہ روزے کا فدیہ ادا کر دے۔ اور کیا جائے تو دین اسلام کی ہر عبادت میں آسانی ہے۔ نمازوں کے بارے میں مریض کے لیے آسانی ہے، کھڑے ہو کر نہیں تو بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کر نہیں تو اشارے کے ساتھ اپنی طاقت کے مطابق جس طرح ممکن ہو نماز پڑھے۔ سفر میں نماز 2 رکعت کر دی گئی ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ سال میں ایک بار ہے۔ جب نصاب پورا ہو جائے تو صاحب نصاب پر زکوٰۃ ہے، اور وہ بھی صرف 100 میں سے 2.5%، اور وہ بھی جس طرح ادا کرنا چاہے، یکمشت ہو یا پورے سال میں قسطوں میں ادا کرے۔ اسی طرح حج پوری زندگی میں ایک بار ہے، لیکن وہ بھی صرف اس پر ہے جو وہاں جانے کی اور ساتھ ہی سفر کا خرچہ اور اپنے پیچھے اہل و عیال کا خرچہ بھی اس کے پاس ہو تو اس پر زندگی میں حج فرض ہے، وگرنہ تو فریضہ ہی ساقط ہو جاتا ہے۔ گویا اسلام کے تمام احکام، اسلام کی تمام عبادتیں سہولت پر مبنی ہے۔ جسے ان میں بھی عسر اور تنگی نظر آتی ہے تو یہ اس کے دل و نظر میں خرابی اور فساد کا نتیجہ ہے۔ روزے کے آداب میں سے ایک یہ بھی ہے کہ دعا کا خوب اہتمام کیا جائے، کیونکہ روزے میں رمضان المبارک میں دعائیں قبول ہوتی ہے، لہذا مناسب ہوا کہ احکام رمضان کے درمیان دعا کی قبولیت کا ذکر کیا جائے، کیونکہ حالت روزے میں دعا قبول ہوتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، روزہ افطار کرتے وقت روزہ دار کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، اذا سألک عبادی عنی فانی قریب، اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کرے سو بلا شبہ میں قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، دعا کرنے والوں کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، سو وہ میرے احکام کو قبول کرے اور مجھ پر یقین رکھے تاکہ وہ نیک راہ پر رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، الدعاء مخ العبادہ، دعا تو تمام عبادتوں کا مغز ہے۔ الدعاء صلاح المؤمن، دعا مؤمن کا اسلحہ ہے۔ جس طرح ایک سپاہی بغیر ہتھیار کے نہیں چلتا،
اسی طرح مومن بغیر دعاؤں کے زندگی نہیں گزارتا۔ گویا جو دعاؤں کا اہتمام کرتا ہے، اس دعا کی برکت سے اللہ اسے وبا سے، بیماری سے، پریشانی سے، مصیبت سے، ہر قسم کی تکلیف سے اللہ تعالیٰ اسے دعاؤں کی برکت سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اور موجودہ دور کے اندر جو وبا چل رہی ہے یا جو معاشی پریشانیاں چل رہی ہے، اس کے اندر تو ہم دعاؤں کا خاص اہتمام کرنے والے ہو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مسنون دعائیں ہیں، ہر موقع کی مناسبت سے، گھر سے نکلنے کی، کھانے کی، سفر کی، بازار کی، ان دعاؤں کا ہم اہتمام کریں تو انشاءاللہ اللہ ہمیں برکت عطا کرے گا، اور ہر قسم کی وبا، بیماری اور پریشانی سے اللہ ان دعاؤں کے برکت سے ہمیں محفوظ رکھے گا، اور ہماری زندگی کی رونق اللہ تبارک و تعالی ان دعاؤں کی برکت سے انشاءاللہ دوبارہ بحال کر دے گا۔ اگلی آیت میں روزے سے متعلق مزید احکام کا ذکر ہے۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، حلال کیا گیا ہے تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں بیویوں میں مشغول ہونا۔ رمضان کی راتوں میں بیوی کے ساتھ جماع جائز ہے، جبکہ دن میں جائز نہیں، لیکن اللہ کا حکم آگے ذکر ہے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، لیکن اعتکاف کی حالت میں بیوی کے ساتھ مباشرت کرنا نہ دن میں جائز ہے اور نہ رات میں، بلکہ ممنوع ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ رمضان المبارک میں دن کے اندر حلال کھانے کی ممانعت فرمائی گئی۔ اب احکام رمضان سے متصل ہی ارشاد ہو رہا ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، کہ حرام کبھی نہ کھاؤ، نہ رمضان میں نہ رمضان کے علاوہ کسی دوسرے مہینے میں۔ حرام اور ناجائز کمائی، کسی بھی باطل اور ناجائز طریقے سے مال کمانا جائز نہیں، خواہ وہ جوا ہو یا چوری، ڈاکہ، غصب، رشوت اور سود کا کاروبار ہو یا خرید و فروخت کے ناجائز طریقے ہو۔ کسی بھی ناجائز طریقے سے مسلمان بھائی کا مال کھانا حرام ہے، خواہ قاضی اس کے حق میں فیصلہ ہی کیوں نہ کر دے۔ 24ویں رکوع کی ابتدا میں ایک دوسرے حکم کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے، یسألونک عن الاہلہ۔ بعض لوگ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ہر ماہ چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ ان سے فرما دیجئے کہ یہ لوگوں کے لیے تاریخوں کی تعیین اور حج کا وقت معلوم کرنے کا ذریعہ ہے۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، نیز انہیں یہ بھی بتلا دیجئے کہ گھروں میں پیچھے کی طرف سے داخل ہونا کوئی نیکی نہیں، اصل نیکی تو یہ ہے کہ انسان گناہ سے بچے، اور گھر میں جب آنا ہو تو دروازے سے آیا کرو، اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ دینی امور کو قمری مہینوں سے متعلق کرنے میں آسانی ہے۔ شریعت اسلامیہ میں چاند کے مہینوں کا اعتبار کیا گیا ہے۔ صاحب نصاب پر چاند کے اعتبار سے 12 مہینے گزر جانے پر زکوٰۃ کی ادائیگی فرض ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص شمسی مہینوں یعنی سن عیسوی کے اعتبار سے سال گزر جانے پر زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو 36 سال کے بعد 1 سال کی زکوٰۃ کی ادائیگی میں کمی رہ جائے گی، کیونکہ شمسی سال قمری سال سے 10-11 دن بڑا ہوتا ہے۔ اسی طرح روزوں کا تعلق رمضان المبارک کے مہینے کے ساتھ ہے، وہ بھی قمری مہینے کے اعتبار سے رکھے جائیں گے۔ اسی طرح حج بیت اللہ ہے، ذوالحجہ کے 9ویں تاریخ کو ہوتا ہے، اور قربانیاں 10ویں ذی الحجہ 11-12 کی تاریخ میں ہوتی ہے۔ ان سب احکام میں چونکہ چاند ہی کا مہینہ معتبر ہے اور چاند ہی کے حساب سے مہینوں کی ابتدا اور انتہا ہوتی ہے، اس لیے چاند کے مہینوں کا محفوظ رکھنا اور ان کی ابتدا اور انتہا جاننا فرض کفایہ ہے۔ آج تو ہمیں قمری مہینوں کے نام ہی نہیں آتے کہ محرم، صفر، ربیع اول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ، ان مہینوں کے نام بھی ہمیں آنے چاہیے۔ جس طرح جنوری سے لے کے دسمبر تک مہینوں کے نام ہمیں آتے ہیں، اسی طرح قمری مہینوں کے نام بھی جاننا فرض کفایہ ہے۔ اگلی آیت میں جہاد و قتال اور جہاد کے لیے انفاق کا ذکر ہے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا، اور قتال کرو اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے جو قتال کرتے ہیں تم سے، اور کسی پر زیادتی مت کرو۔ مسلمانوں پر جہاد و قتال فرض ہے۔ جہاد کا مقصد اعلاء کلمت اللہ ہے، چونکہ حق اور باطل، خیر اور شر کے درمیان ٹکراؤ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا،
اس لیے جہاد بھی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ جہاد کے لیے ہمیشہ مستعد رہے اور دشمن کے سامنے کمزوری ظاہر نہ کرے۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور نہ ڈالو اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں، اور خوبی کے ساتھ کام کیا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ خوبی کے ساتھ کام کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ در حقیقت جہاد اعلاء کلمت اللہ کے لیے، جس میں بہت بڑی عزت ہے، اس سے اللہ کی مدد آتی ہے، اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ رہتا ہے۔ اللہ ہمیں کامل طور پر دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔